پچھلے بیان کے اندر دو علامات کا ذکر کیا تھا، میں نے دو کیفیت کا ذکر کیا تھا. ایک فنائے قلبی تھا اور دوسرا فنائے نفسی تھا. تو فنائے قلبی کیا ہے؟ فنائے قلبی یہ ہے کہ بندے کا میلان تو گناہ کی طرف ہو، ارادہ تو گناہ کی طرف ہو، لیکن وہ اپنے ارادوں کو اللہ کے حکموں کے آگے جھکا رہا ہو، اپنے ارادوں کو فوقیت نہ دے رہا ہو، اہمیت نہ دے رہا ہو، بلکہ اس کی نظر کے اندر اہمیت ہو تو اللہ کے حکم کی ہو. اس لیے اللہ کے حکم کے آتے ہی میلان تھا گناہ کرنے کا، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم یاد آیا فوراً اس گناہ سے رک گیا، گناہ نہیں کیا اس نے. اور اللہ کا حکم اس کو یاد بھی تھا، اس وجہ سے یہ چاہے وہ کوئی سا بھی گناہ ہو، رشوت کا ہو، جھوٹ کا ہو، دھوکے کا ہو، غیبت کا ہو، کینہ کا ہو، بغض کا ہو، عداوت کا ہو، حسد کا ہو، جلن کا ہو، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی گناہ ہو، دل چاہ رہا ہے کسی کی غیبت کرنے کا لیکن یہ غیبت نہیں کر رہا، دل چاہ رہا ہے کینہ رکھنے کا لیکن یہ کینہ نہیں رکھ رہا، دل چاہ رہا ہے بد نظری کرنے کا لیکن بد نظری نہیں کر رہا، دل چاہ رہا ہے گانا سننے کا لیکن گانا نہیں سن رہا. اس کا دل چاہ رہا ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو فوقیت دے رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اس سارے معاملات کے اندر اللہ کے حکم کو تو فالو کرتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنے قلب کی خواہش کو فالو نہیں کرتا. سمجھ لیں اس کا قلب فنا ہو گیا اگر یہ کر رہا ہے تو، اس کا قلب فنا ہو گیا اور اس کو فنائے قلبی حاصل ہو گئی ہے. اس کو تصوف کی اصطلاح کے اندر ولایت صغریٰ بھی کہتے ہیں. اور ایک ہے فنائے نفسی، کہ یہاں تو کیا تھا، گناہ کا ارادہ تھا نا. فنائے نفسی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ارادہ بھی چلا جائے، آپ کے ذہن کے اندر گناہ کا ارادہ بھی نہیں آ رہا. ایک ہے ارادہ ہونا اور اس ارادے کو آپ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا رہے تو آپ کو فنائے قلب بھی حاصل ہو گئی. لیکن ایک ہے کہ ارادہ ہی نہیں ہو رہا، بالکل ایسے ہی کہ ایک تو ارادہ نہیں ہو رہا، اوپر سے گناہ کے معاملات جب دیکھے جا رہے ہیں تو طبیعت کے اندر بھاری پن آ رہا ہے، نفرت ہو رہی. ابھی یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے نا، بیٹھے ہوئے یہاں اگر کسی ساتھی کا فون کے اندر گانا لگا ہوا ہو اور وہ بچ جائے تو سب کو، یہاں بیٹھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو نفرت ہو رہی ہے، یہ کیا لگایا ہوگی نہیں ہوگی. ایسے ہی آپ کی طبیعت کے اندر گناہ کی کراہیت آ جائے گی کہ کوئی گناہ ہو رہا ہوگا تو اس گناہ سے کراہیت محسوس ہو رہی ہوگی، اس کو ناپسند کر رہے ہو. اس کو کہتے ہیں مکروہات شرعیہ، مکروہات طبعیہ بن گئی ہیں. مسجد کے اندر کوئی ٹیون لگا کر بیٹھ جائے، نماز ہو رہی ہو تو سارے نمازی اس کو دیکھیں گے، دیکھتے بھی ہیں بھائی. نماز پڑھنے کے بعد کسی کا موبائل بج رہا ہوتا ہے نا، اس کو دیکھ رہے تھے، کتنا بیوقوف آدمی ہے، دل ہی دل کے اندر خیال پیدا ہو رہا ہوتا ہے کتنا بیوقوف آدمی ہے. بیل بھی بند نہیں کر سکتا تھا، موبائل بھی بند نہیں کر سکتا تھا، اور حالانکہ یہی کام اگر خود سے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، سب سے ہوتا ہے، ہم سے ہو گیا تو کیا ہو گیا. یہ ہو رہا ہوتا ہے نہیں ہو رہا ہوتا، ہو رہا ہوتا ہے. تو لہذا
فنائے نفسی کے لیے ضروری ہے کہ حضرت امام مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بندے کے قلب سے، دماغ سے، دل سے، جسم کے ہر اعضاء سے گناہ کا ارادہ ہی نکل جائے. اس کو کہتے ہیں فنائے نفس. یہ فنائے نفسی کہلاتا. یہ تو وہ ٹرمز ہیں جو امام مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائیں. اور یہ کب حاصل ہوتی ہیں؟ پچھلے بیان کے اندر میں نے بتایا تھا، یہ حاصل ہوتی ہے کہ سیر فی الاشیاء، کس چیز کے اندر کر کر آ رہا ہو بندہ، لطیفہ قلب کی جو مربی تجلیات ہیں، تجلیات افعالیہ، اس کی سیر کر کر آ رہا ہو، اس کی کیفیت حاصل کر کر آ رہا ہو. بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی نقل مکانی کرنی ہے، نقل مکانی کہیں نہیں ہو رہی ہے، یہ کیفیت ہے جو قلب کے اندر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں سیر. 4 سیریں کہتے ہیں اس کو، جو 4 کیفیتوں کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جیسے ہی لطیفہ قلب کی آپ سیر کر کر آئے تو مربی تجلیات کون سی تھی؟ تجلیات افعالیہ تھی. آپ نے تجلیات افعالیہ کی سیر کی، تجلیات افعالیہ سے تجلی حاصل کی، اور آپ کے قلب کے اندر اللہ کی ذات کا یقین آ گیا، اسباب کا یقین نکل گیا. یہ تجلیات افعالیہ کا کام ہے، یہ تجلیات افعالیہ کا کام. لہذا جیسے ہی آپ نے لطیفہ قلب کی سیر کی، اس کے بعد آپ نے لطیفہ سر کی بھی سیر کرنی ہے، لطیفہ روح کی بھی سیر کرنی ہے، لطیفہ خفی کی بھی سیر کرنی ہے، لطیفہ اخفا کی بھی سیر کرنی ہے. یہ 5 لطائف کی سیر کرنی ہے. اس کے بعد لطیفہ روح کی جب سیر ہوتی ہے تو اس کی مربی تجلیات کون سی ہوتی ہیں؟ صفات ثبوتیہ. کیا ہوتی ہیں؟ صفات ثبوتیہ. بھئی اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ اس سالک کے اندر خالق کے صفات کی جھلک نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اس سالک کے اندر خالق کی صفات کی جھلک نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کا اثر ہی ہے. وہ جھلک کیا ہے؟ اللہ کریم ہے تو سالک بھی کریم بن جائے گا. اور کریم کا مطلب کیا ہے کہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے پھر بھی معاف کر رہا ہے، پھر بھی مہربان ہے اس کے اوپر. یہ حقدار نہیں ہے کہ اس کے اوپر مہربانی کی جائے. یہ کریم کا مفہوم بتا رہا ہوں، لیکن پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو معاف کر رہے ہیں اور اس کے اوپر انعامات کی بارش برسا رہے ہیں. ایسی سالک کے اندر کریمی کی جھلک نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کسی نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کو یہ معاف کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر احسانات کی بارش کرنا شروع کر دیتا ہے، بغیر استحقاق کے، بغیر حق کے دے رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہوا تھا نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صفات ثبوتیہ کی تجلی کی جو کرنیں تھیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منتقل کی گئی تھی. جب حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ اب اس کی میں مدد نہیں کروں گا، اب اس کی مدد میں نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے میری بیٹی کے اوپر بہتان لگانے والوں کا ساتھ دیا ہے، اس لیے اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی. بیٹی کے اوپر بدری صحابی ہے، فرمایا بھی بدری صحابی ان کو میں معاف کر چکا ہوں، ان سے غیر دانستہ طور پر غلطی ہوئی ہے، اس لیے تم بھی معاف کر دو. اور کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اللہ میں تو چاہتا ہوں آپ مجھے معاف فرما دیں. فوراً معاف کر دیا. میں تو چاہتا ہوں آپ مجھے معاف فرما دیں، فوراً معاف کر دیا. اور جب معاف کیا ہے تو پہلے جتنا دیتے تھے نا اس سے دگنا دینا شروع کیا. میں اور آپ تو زبانی کلامی معاف کرتے ہیں، ہاں بھی میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن دل کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بات ہوتی ہے. انہوں نے دل کے اندر سے بھی نکال کر باہر پھینک دیا. ایسا معاف کیا تھا.
وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتا رہا ہوں. بھائی جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے کر آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر آئے، سارا مال لے کر آئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تم نے نیت کیا کی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے نیت کی ہے اس کا بدلہ میں اللہ سے لے لوں گا، یہ آدھا مال جو لیے میں نے صدقہ کیا ہے نا اس کا بدلہ میں کیا کروں گا؟ اللہ سے لے لوں گا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں بھئی آپ نے کیا نیت کی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نیت کی ہے کہ جب بھی ایسا موقع آئے گا جب خرچ کروں گا، جب جتنا ہوگا اتنا خرچ کر دوں گا، اور کوئی بدلہ نہیں چاہیے اللہ کی ذات سے مجھے، اللہ کی ذات سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. یہ سارا کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں لیکن بدلے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عمر تم نے اپنی کمان کی جو دوڑ تھی نا اس کو توڑ کر کسی اور چیز کے ساتھ اس کو باندھ دیا ہے اس نیت کے اوپر. کیا مطلب؟ کمان کی جو دوڑ ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ڈور جو ہوتی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ کھینچتی ہے نا، اور جتنا کھینچا جائے گا اتنا ہی اوپر جاتا ہے کمان. تو فرمایا یہ چاہ رہا ہے کہ اے عمر تم نے ایسا کیا ہے کہ اپنی کمان کی ڈور کو توڑا ہے اور کپڑے کے ساتھ باندھ دیا ہے. اب کپڑے کے ساتھ کھینچو گے تو وہ کمان نا تھوڑا سا ہی دور جائے گا، زیادہ دور جا بھی نہیں سکے گا، ہو سکتا ہے یہیں پر گر جائے، ہو سکتا ہے یہیں پر گر جائے. اور پھر فرمایا ما بین کلمتیکما کما بین صدقتیکما. کیا مطلب اس کا؟ کہ تمہارے باتوں کے اندر اور تمہارے صدقے کے اندر جتنا فرق ہے نا تمہارے مال کے صدقے کے اندر اتنا ہی تمہاری باتوں کے اندر فرق ہے ابو بکر اور عمر تم دونوں کی باتوں. مطلب نیتوں کے اندر جتنا فرق ہے نا اتنا ہی تمہارے باتوں کے اندر فرق ہے. بھائی وہ نیت کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے اجر لینے کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی اس نے جو نیت کی یہ سب سے اعلیٰ نیت ہے کہ کچھ نہیں چاہیے اللہ تجھ سے بدلہ، تو چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. اور جتنی دفعہ آپ بولیں گے اتنی دفعہ کروں گا، اور جتنا ہوگا اتنا کروں گا، لیکن مجھے آپ سے بدلہ کچھ بھی نہیں چاہیے. گویا کہ ایک تربیت کر رہے ہیں کہ تم نے اس کی بھی نیت کیوں کی بھائی، اللہ سے اجر کی بھی نیت کیوں کی، بدلے کی بھی نیت کیوں کی تم نے. سمجھا رہے ہیں نا، سکھا رہے ہیں، تربیت کر. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صفات ثبوتیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کی تعمیر کی تھی. استغنا، مستغنی. صفات کی تجلیہ برس رہی ہوتی ہے نا، صفات ثبوتیہ پہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایسے ہی مستغنی تھے، اور ان کو ذرہ برابر کسی کی پرواہ نہیں تھی، کسی کی فکر نہیں تھی. فکر تھی تو اللہ اور اس کے رسول کی فکر تھی، اور کسی کی نہیں تھی. باقی ساری باتیں اس کے بعد آتی تھی. اللہ کے حکموں کی فکر ہوا کرتی تھی. تو لہذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ بھی ہر حال کے اندر جب بھی کوئی کام کر رہے ہو فکر کس کی کریں؟ صرف اللہ کی ذات.
اللہ کی ذات یقین جان لے اللہ مل گئے سب مل گئے، اگر اللہ نہیں ملے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ بدلے کو لے کر کیا کر رہے ہوں گے یہ تو بتا دو مجھے، بدلے کو لے کر کیا کر رہے ہو؟ بدلہ بھی عطا فرما دیں گے اللہ تعالیٰ، بدلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، میرے پاس میری ایک کمپنی ہے، فیکٹری ہے، اس کمپنی کے اندر ایک شخص ہے جس کی سیلری 1,00,000 روپے ہے اور اس کا عہدہ بھی ہے، وہ مینیجر ہے۔ ابھی میرے کو وہ شخص بہت اچھا لگ رہا ہے، ابھی میں اس کو جی ایم بنا دیتا ہوں، جنرل مینیجر بنا دیتا ہوں اس کو، بڑا عہدہ دے دیا نہیں دے دیا؟ اب آپ مجھے صرف پتے کی بات یہ بتائیں، بڑا عہدہ دیتے ہی سیلری بھی بڑھے گی نہیں بڑھے گی، یا سیلری ویسے ہی رہے گی؟ بھائی سیلری بھی آٹومیٹکلی اللہ بڑھا دیں گے نا، یہ کمپنی والا تو سیلری بڑھا دیتا ہے جی ایم کا عہدہ دیتے ہی، اللہ نہیں بڑھائیں گے؟ تو لہذا فکر کس کی ہونی چاہیے؟ فکر اللہ کی ذات کی ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی آپ کو عہدہ دے دیا اپنے قرب کا، یقین جانو آپ کو ثواب کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ثواب ویسے ہی عطا ہوگا۔ اللہ